تلاوت ہوتی رہے گی. باپ بیٹے کی قربانی، باپ بیٹے کی استقامت، باپ بیٹے کا مقام، باپ بیٹے کی جو ہے امتحان، باپ بیٹے کا جو رتبہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے کلام اللہ شریف میں بیان کر کے واضح طور پر کھول کے بیان کیا. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. اے میرے ابا، آپ کے رب نے جو حکم فرما دیا آپ کر گزریے، آپ کا بیٹے کو آپ صبر کرنے والے میں سے پائیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے، بہت طویل واقعہ مختصر انداز میں کہہ رہا ہوں، تو شیطان نے آگے ماں کو پہلے ورگلایا ہے کہ ہاجرہ تجھے پتا ہے ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. ماں کہتی ہے کہ تو جیسا بدبخت بات کر رہے ہیں، آج تک کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ باپ کبھی بیٹے کو چھری چلائے اس کو ذبح کرے؟ اور ایسا باپ جو کہ اللہ کے مقرب ہے، اور ایسا باپ جو کہ بلند پایہ طبقے کے ہیں، اور ایسا باپ اور ایسا بیٹا جو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ایک عرصے دراز کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا. بھاگ تو یہاں سے. شیطان نے دیکھا میری دال نہیں کرا، اب جا کے حضرت اسماعیل السلام کو بہکانا شروع کیا. اسماعیل السلام نے بھی وہاں سے بھگایا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مینا کے پاس گئے، جس جگہ پہ جا کے آپ نے ذبح کی، مینا کے مقام پر. جب وہاں پہ لے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے چہرے کے بل زمین پہ لٹایا تاکہ آپ کے چہرے انور پر آپ کی نگاہیں نہ پڑے، اور آپ کی نظر اور نگاہ پڑنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ محبت جوش مار جائے اور اللہ کے حکم کو صحیح معنوں پہ ادا نہ کر سکے. آپ نے بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی. اب چھری چل نہیں رہی، چھری چل نہیں رہی. ابراہیم السلام پریشان ہے کہ چھری چلا رہا، چھری چل نہیں رہی. چھری کا جو ہے تاثیر ہے، چھری کا جو کام ہے وہ کاٹنا ہے. اب مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ یہ چھری کیا ہو گیا مجھے کہ تو چل کیوں نہیں رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ میں چل کیوں نہیں رہا ہوں؟ آپ کا رب کہتا ہے کہ ابراہیم کے ہاتھ پہ جو چھری تو ہے اسماعیل کے گلے پہ چلنا نہیں. اب میں مانوں تو کس کا مانوں؟ آپ کا مانوں، آپ کا رب کا مانوں. آپ کے رب کی طرف سے حکم ہے کہ چھری چلنا ہے. آپ نے اپنے عمامہ شریف کو سر سے نکالا اور اپنے آنکھوں میں باندھا. ایسا تو نہیں کہ میری جو دیکھنے کی وجہ سے میرے بیٹے پہ وہ محبت حائل ہو رہی ہو اور اس محبت کی وجہ سے میرے چھری نہیں چل رہا. اللہ کے حکم پہ، اللہ کے امر پہ یہ تاخیر ہو رہی ہو. ایسا تو نہیں کہ میرے یہ عمل کی وجہ سے جو ہے اللہ ناراض ہو رہے. آپ نے اپنا عمامہ نکالا، اپنی آنکھوں پہ باندھا. اسماعیل السلام کے عمامہ اپنے اسماعیل السلام کی آنکھوں پہ باندھا. فرشتے آسمان پہ ہلچل مچ گئی. یا اللہ، یہ کون سا منظر ہے آج دنیا کے اندر کہ باپ کے ہاتھوں سے بیٹا ذبح ہو رہا ہے؟ یا اللہ، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. فرشتوں میں ایک ہلچل مچ گئی کہ ایسے منظر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایسی کڑی امتحان کے اندر آپ نے اپنے خلیل کو ڈالا. آپ کا خلیل تو ہر امتحان کے لیے تیار ہے. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ جبرائیل، جنت پہ جاؤ، اور جنت پہ ایک مینڈا ہے جس مینڈے کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے میری رضا کے لیے قربانی دیا تھا، اس کو میں نے سنبھال کے رکھا. آج اس کی قربانی کا پھر وقت آیا ہے کہ میرے خلیل سے بھی یہ مینڈا پھر قربانی ہو اور اس کا مقام اور رتبہ اور آگے بڑھ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس مینڈے کو جنت سے لایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھا. اللہ اکبر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اس مینڈے کے حلق پہ وہ چھری چلتے ہی جو ہے وہ ذبح ہو چکا. وہ مینڈا ذبح ہو چکا. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید مجھ سے میرے بیٹا جو ہے اللہ کے راستے میں قربان ہو چکا.
اس کی ذبح ہو گئی، آنکھوں سے جب پٹی ہٹی دیکھا مینڈا پڑا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پہلو پہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، اللہ آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ اور بیٹے نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دی اور جو ہے انہوں نے اس قربانی کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گیا، اپنے سروں کو جھکا دی، تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنے سروں کو اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، اے میرے خلیل، قد صدقت الرؤيا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم ایسے ہی جو ہے احسان کرنے والوں کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک یہ آپ کے لیے ایک بہت امتحان، زبردست امتحان اور زبردست آزمائش تھا، اور آپ نے اس آزمائش پہ پورا اترا اور آپ نے جو یہ ذبح کیا ہے اور آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، ہم قیامت تک اس ذبح کو جو ہے عظیم بنا کے جو ہے آنے والی امت کے لیے اس کو ایک عظمت، ایک مقام، ایک مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آج وہی سنت ابراہیمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے، قیامت تک یہ سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی یہ سنت جاری اور ساری فرما دی ہے۔ وہ تمام عمل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات دیے گئے، جو حاجرہ رضی اللہ عنہ سے امتحان ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کو حج کے رکن عطا فرما دیا ہے۔ صفا مروہ پہ دوڑنا ماں حاجرہ کا یہ حج کا رکن بنا دیا ہے، شیطان کو پتھر اور کنکریاں مارنا یہ حج کا رکن فرما دیا ہے، اور جو ہے طواف کرنا یہ حج کا رکن فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا ذبح کرنا، گائے کا ذبح کرنا، قربانی کرنا یہ حج کے رکن میں سے فرما دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ نے ایسا قبول اور مقبول فرمایا ہے کہ اس امت محمدیہ کے اوپر جو صاحب استطاعت ہے ان کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہے، اور وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں یہ اللہ کی تو ایک آزمائش تھی۔ اگر حقیقتاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی باپ کے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی ہو جاتا تو یہ ہمارے لیے بہت شاق اور بہت تکلیف اور مشقت کا منظر ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ جو ہے اوپر چھوئے جائے، لیکن اللہ رب العزت امتحان اور قربانی مانگا ہے لیکن دیا نہیں۔ تو اگر اس امت میں بھی جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جانور پہ قربانی پہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے جانور پہ چھری چلائے گا، جو اجر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عنایت عطا فرمایا، وہی قربانی کے اجر و ثواب اس امت محمدیہ کے ہر فرد، ہر امتی کو بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے، اس کے نام اعمال پہ لکھ دیں۔ قربانی ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، حلال پیسے کے ساتھ، جس میں کسی قسم کا دکھلاوا، نام و نمود، نمائش، تکبر اور بڑائی نہ ہو۔ لیکن افسوس ہم قربانی کرتے ہیں نام و نمود کے لیے اور تکبر کے ساتھ کہ اس نے یہ ایسے جانور لا، اس سے اچھا جانور لا۔ مال کے ہمیں پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، نمائش آ گئی، ریاکاری آ گیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں نہیں پتا کہ ہماری قربانی کا اللہ کے بارگاہ الہی میں قبول ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں پہ جو صاحب استطاعت ہے، جس پہ قربانی واجب ہو گیا ہے، وہ جو ہے ضرور کا ضرور قربانی اللہ کے راستے میں قربانی کرے، گوشت کھانے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، بڑائی اور تکبر کے لیے نہیں، اور حرام مال سے نہیں، بلکہ پاکیزہ حلال مال سے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، سنت ابراہیمی اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہوئے کرے، فقط اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے رب کی طرف سے عنایت ہے، یہ جانور کا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے جو ہفتے ہیں
اس پہ جو ہے ان کے تمام جو احکامات ہیں، اس سے منسلک جتنے فضائل اور مناقب ہیں کہ قربانی کے کس کس کے اوپر قربانی جو ہے واجب ہوتا ہے، اس کے جو مسائل ہیں آنے والے ہفتوں میں اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے فضل و کرم سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔